پڑھنا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال في موضع آخر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صل جنہوں نے نہیں پڑھا ایک دفعہ ان کی طرف سے دوبارہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا۔ ملنا ہو اگر اس سے یعنی آقا سے، ملنا ہو اگر اس سے تو آسان پتہ ہے، صدیق کا گھر بار ہے گھر بار نبی کا۔ اور سب سے خوبصورت شعر، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا،
جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لفظش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائیں، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو جگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ انتہائی واجب احترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، جامع مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں مولانا عبدالسلام حقانی صاحب کی زیر سرپرستی میں بھائی سلیمان گجر، بھائی یوسف، بھائی کاشف، بھائی ارسلام، بھائی فاروق اور ان کے دوسرے رفقا کی محبت کی وجہ سے چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، جو مجھے وقت دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا اس وقت کے اندر اپنی بات کو پوری کر کے آپ کی گوش گزار کروں۔ میرے دوستو، آج جس عنوان پر میں چند باتیں پیش کرنے کی سعی کر رہا ہوں، عنوان ہے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی پاک کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی پاک زندگی میں جہاں کبھی کہیں گئے ہمیشہ صدیق اکبر نبی کے ساتھ رہے۔ کسی نے اما عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پاکیزہ مقدسہ عظیمہ صالحہ عابدہ حافظہ عالمہ زاہدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے اما، کیا تیرے نکاح سے پہلے بھی تیری آمنہ کے در یتیم سے کبھی ملاقات ہوئی، کبھی دیدار ہوا، کبھی آقا سے ملے؟ تو اما عائشہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اما فرمانے لگی، جب ساری کائنات محمد کے گھر پر ہوا کرتی تھی اور محمد اس وقت ابو بکر کے گھر پہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا میرے نبی پاک کو کافر ایک بات کا تانا دیتے تھے کہ کوئی بھی امیر بندہ تے، خاندانی بندہ تے، سردار بندہ تے، کاروباری بندہ، کوئی بزنس مین، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی اس علاقے کا لمبردار، اے محمد تیرے نال نہیں ٹریا، تیرے نال بلال ارگے ٹرے نے، تیرے نال غریب لوگ ٹرے نے۔ میں نے کہا میں قربان نبی پاک اور نبی کے صحابہ کے قدموں میں، کافروں کی یہ بات 100% جھوٹ ہے۔ میرے نبی کے قدموں میں جب ابو بکر آیا تو اپنے علاقے کا سردار تھا، جب ابو بکر آیا تو علاقے کا بڑا تاجر تھا، حضرت عثمان آئے تو مدینہ میں انسان تھے، جب حضرت عمر فاروق آئے تو دبدبے میں سب سے اعلیٰ تھے، حضرت ابو ذر آئے تب بھی عزت و عظمت کے مقام تھے، ابن مسعود آئے، ابن عباس آئے، ابن عمر آئے، جتنے بھی نبی کے صحابہ نبی کے قدموں میں لائے گئے، کسی کا کاروبار اعلیٰ تھا، کوئی زمانے میں معتبر تھا، کوئی زمانے کے فیصلے کرنے والا تھا، کسی کا دبدبہ تھا، کسی کا روب تھا، کسی کا کاروبار تھا، کسی کا حسن تھا، کسی کا جمال تھا، کسی کا کمال تھا۔ رب کعبہ کی قسم ایک ایک صحابی نبی کے قدموں میں آتا جا رہا ہے، اپنی جوانی لٹاتا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق میرے آقا کے قدموں میں آ، میں بتانا چاہوں گا، میں نبوت کے بعد کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک جب ابوبکر صدیق سے ملے تھے اس سے پہلے کے حالات حضرت ابوبکر صدیق کے کیا تھے، کیسے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے علاقے میں 4 صفات پہلے ہی رکھتے تھے۔ کتنی 4 صفتیں میرے نبی پاک نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اگر تمہارے درمیان ابو بکر ہو تو کسی کو اجازت نہیں کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی کی بیوی میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا اس دنیا سے گیا، اس فاطمہ کو غسل دینے کے لیے جسے بلایا گیا وہ ابو بکر کی بیوی تھی۔ جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی
حضرت علی نے فرمایا، عرض کی امیر المومنین آپ پڑھائیے۔ ابو بکر نے کہا جی تیرا حق ہے۔ حضرت علی نے عرض کی، اے امیر المومنین مجھے نبی کا فرمان مارتا ہے، مجھے روکتا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا جس مجلس میں ابو بکر ہو کسی اور کو اجازت نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو، آج علی تجھے کھڑا کر کے محمد کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ میں پھر پیچھے روک رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی 4 صفات تھی۔ کتنی؟ کتنی؟ 4 صفتیں۔ سب سے پہلے نمبر پر نبی سے ملنے سے پہلے، نبی کے قدموں میں آنے سے پہلے، نبی کی نبوت سے پہلے حضرت ابوبکر اپنے معاشرے کے سب سے پہلے معبر تھے۔ کون تھے؟ معبر۔ اب یہ کس بلا کا نام ہے؟ خوابوں کی تعبیر بتانے والا۔ کیا کرنے والا؟ خوابوں کی تعبیر۔ عرب کے اندر جو سب سے بہترین بتاتا تھا اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، حضرت ابوبکر صدیق نسبوں کا علم جانتے تھے۔ نسبوں کا آپ کہیں گے وہ کیا ہوتے ہیں؟ میرا نام نعمان فاروقی ہے، میرے والد کا نام ضیاء الرحمان فاروقی ہے، میرے دادا کا نام محمد علی جامباز ہے، میرے پردادا کا نام شرف الدین ہے، میرے پردادا کے والد کا نام علی محمد ہے۔ اسے کہتے ہیں نسبوں کا علم۔ عرب کے اندر سب سے زیادہ نسبوں کا علم جس کے پاس تھا اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ میں وہ بات کا جواب دے رہا ہوں کہ نبی کے قدموں میں صرف غریب نہیں آئے، دلوں کے بھی امیر آئے، دولت کے بھی امیر آئے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، امیر آئے لیکن میرے محمد کے قدموں میں آ کے غریب ہو گئے۔ اور غربت بھی ایسی کہ سب کچھ ابوبکر لوٹا دیتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے ابوبکر کچھ رہ تو نہیں گیا، تمہیں سب کچھ دے کیوں دیا؟ ابوبکر کہتا ہے سوئی رہتی تھی، وہ بھی تک لا کے محمد کے قدموں پہ لٹا دی۔ ابوبکر کہتا ہے جتنا میں محمد کے قدموں میں لٹائے جا رہا ہوں، اللہ اتنا ہی جنت کو میرے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ نسبوں کا علم۔ اور ایک واقعہ میں پڑھ کے حیران ہوا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت میں سے ہیں، ہم مان لیتے ہیں حضرت علی کے۔ جعفر طیار بھی خوابوں کا علم، نسبوں کا علم جانتے ہیں، حضرت ابوبکر بھی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شاگرد تھا ابوبکر کا، ایک شاگرد تھا جعفر طیار، آپس میں لڑ گئے۔ ایک کہنے لگا میرا سر استاد اعلیٰ ہے، دوسرا کہنے لگا میرا استاد اعلیٰ ہے۔ کسی بچے نے یا کسی طالب علم نے یا اس وقت کے کسی گروہ میں، گروپ میں کچھ لوگوں نے استادی اختیار کرنی، شاگردی اختیار کرنی تھی، استاد چننا تھا۔ اب ابوبکر کا شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ ہے، جعفر طیار کا شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ ہے۔ پورا جو نکلا وہ یہ نکلا کہ جعفر طیار کے یہ شاگرد بنیں گے، یعنی ابوبکر کا شاگرد ہار گیا۔ اس وقت اسے فیصلہ یہ کرنا پڑا کہ جعفر طیار کے یہ شاگرد بنیں گے۔ اب جو بندہ حضرت جعفر طیار کا شاگرد تھا، وہ جب جعفر طیار کے پاس اس گروپ کو، اس لوگوں کو لے کے گیا تو جا کے وہاں پہ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں جعفر طیار ہے میرے استاد، آپ کو پتا ہے آج میں بہت بڑے نسبوں کے علم والے کے شاگرد کو ہرا کے ان لوگوں کو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ حضرت جعفر طیار نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو، پوری بات بتاؤ۔ وہ کہنے لگا جی ابوبکر نے پیچھے جاتے سب میں نہ کہہ کے تواڈے کو لے آئے۔ حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے تم کس بات کا مقابلہ کرتے تھے؟ وہ کہنے لگا میں کہتا تھا میرا استاد اعلیٰ ہے، وہ کہتا تھا میرا استاد اعلیٰ ہے۔ ایک طرف ابوبکر کے اعلیٰ ہونے کی باتیں تھی، دوسری طرف جعفر طیار کی عظمت کی باتیں تھی، اور میں آپ کا ہونہار شاگرد، میں آپ کا لاڈلا پیارا منٹھار دلدار شاگرد، آپ کی عزت بڑھا کے آیا ہوں، ابوبکر کے شاگرد کو ہرا کے آیا ہوں، ان بندوں کو آپ کے قدموں میں لے کے آیا ہوں۔ حضرت جعفر طیار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اپنے اس شاگرد سے کہنے لگے اپنی جگہ سے کھڑا ہو اور یہاں سے دفع ہو کے نکل جا، کیونکہ جس ابوبکر کو تو ہرا کے آیا ہے وہ ابوبکر ہی جعفر طیار کا استاد بن کے آیا ہے۔ یہ میں وہ دلائل دے رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کوئی عام انسان کا نام نہیں ہے۔ تیسرا علم، وہ فیصلے کیا کرتے، قاضی جج تھے۔ نبی سے ملنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، نبی کے قدموں میں آنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق علاقے کے بہت سے فیصلے کیا کرتے تھے۔
اس متعلق بھی بڑے واقعات ہیں، ایک سنا کر آگے بڑھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک فیصلہ آیا، ایک غیر مسلم تھا، ایک مسلمان تھا، یوں سمجھ لیں ایک یہودی تھا یا نصرانی تھا، اور ایک عام قسم کے لوگ تھے، کیونکہ نبوت تو تھی نہیں، ایمان تو نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو فیصلہ کروانے آیا تھا اس کی مخالفت میں فیصلہ کیا، یعنی غیر مسلم کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جو لے کے آیا تھا، اسی کسی بندے کو جائیے جی آج جج صاحب بڑے چنگے نے تے وہ ساڈے ہی منہ تے فیصلہ مار دے تے اسی دا کالا کٹنی آنے نا۔ اب حضرت ابوبکر کے پاس ایک بندہ فیصلہ لاتا ہے، وہ قریبی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ حضرت ابوبکر نے انصاف کے ترازو میں رکھ کر جب فیصلہ کیا، جو قریب اپنا رشتہ دار تھا اس کی مخالفت میں فیصلہ آ گیا۔ جب فیصلہ اس کی مخالفت میں آیا تو وہ وہاں پہ بھڑک اٹھا، اس نے برا بلا کہا، اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور یہ کہہ کے گیا ابوبکر تو نے تو میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا، اب میں دوسرے جج کے پاس، اگلی عدالت کے پاس پٹیشن لے جاؤں گا اور ابوبکر تجھے وہاں ہرا کے دم لوں گا، تیرے فیصلے کو چیلنج کروں گا۔ اب جب وہ فیصلہ لے کر اگلے جج کے پاس گیا، وہاں پہ جا کے یہ بھی اپنا پچھلی روٹین بتانے لگا، جی ایک مدینہ ایک مکہ دا جج سی، اسی تا بڑی محبت نال دے کول گئے سی، لیکن انہیں ساری گل سن کے تے ساری مخالفت فیصلہ کر دیتا، ساڈے نال نا انصافی ہوئی ہے۔ اگلے جج نے کہا جو فیصلہ ہوا تھا وہ کیا تھا لاؤ۔ جب وہ فیصلہ لایا گیا، اس فیصلے کے نیچے ایک مہر لگی تھی۔ جب اس جج نے مہر دیکھی، اسی وقت پوچھا یہ کس کی مہر ہے؟ کہنے لگا مکہ میں ایک بندہ عبد القعبہ اس کا نام ہے، قحافہ کا بیٹا ہے۔ حضرت ابوبکر کا اصل نام عبد القعبہ تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ سارے مل کر کیا تھا؟ نبی پاک نے سب سے پہلے اسلام آنے کے بعد جس کا نام بدلا وہ ابوبکر صدیق ہے۔ نبی نے عبد القعبہ سے بدل کر عبداللہ بن عثمان رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ حضرت ابوبکر کا اصل نام ہے عبداللہ بن عثمان۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت ابوبکر کو ابوبکر اس وجہ سے کہا جاتا ہے، دو وجہ ہیں، میں ایک بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ کیونکہ سورج کی پہلی کرن کو بکر کہتے ہیں، ہر صبح کے آغاز کو ابوبکر کہتے ہیں، ہر جشن بہارا کو ابوبکر کہتے ہیں۔ نبی پاک کے قدموں میں یہ پہلی کرن بن کے آیا اور زمانے میں ابوبکر کے نام سے مشہور ہو گیا، ساری زندگی لگاتا رہا، محمد کے جھنڈے لگاتا رہا۔ بات پھر واپس، جج صاحب نے دیکھا مہر لگی ہوئی، اس نے کہا یہ کس کا نام ہے؟ وہ کہنے لگا عرب میں عبد القعبہ ہے، اس کے نام کی مہر ہے۔ وہ جج کہنے لگا اس نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ کہنے لگا جی اس نے میری مخالفت میں فیصلہ کیا۔ جج نے کہا میں تیرا کیس سنوں گا ہی نہیں، فیصلہ وہی ہے جو ابوبکر نے کیا ہے، فیصلہ وہی ہے جو ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ یہ تیسری صفت میں نے بتا دی۔ پہلا خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، دوسرا نسبوں کا علم جانتے ہیں، تیسرا فیصلے کرتے ہیں، چوتھا ابھی 2 سال کے تھے، ابو قحافہ ان کا والد نے اٹھا کے خانہ کعبہ میں لے گیا، وہاں پہ لات و عزا منات سارے بت پڑے تھے۔ یہ اب ابوبکر کو اپنے خداؤں کے سامنے جھکانا چاہتا ہے، لیکن ابو قحافہ ابوبکر کو اٹھا کر اپنے خداؤں کے آگے جھکنا چاہتا ہے، ابوبکر جھکنے نہیں دیتے، حضرت ابوبکر جھکنے نہیں دیتے۔ ابا جی کو بڑا غصہ آیا، بڑی کوشش کی تھی کہ رکوع میں جائیے، سجدے میں نہیں جائیے، ابوبکر کو اٹھانے کی حالت میں وہ سجدے میں نہیں جا سکے۔ غصے میں واپس آئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے ایک ایہو جے بچے کو تو جنم دیتا ہے جڑا سانو ساڈے خداواں دے آگے جھکن بھی نہیں دیتا۔ اب وہ ماں تھی، مسکرا کے کہنے لگی تم آج کی بات کرتے ہو، یہ تو جب پیٹ میں تھا میں اسے لے کر کعبے میں جاتی تھی کہ عبادت کروں، یہ مجھے تب نہیں جھکنے دیتا، یہ تو مجھے تب نہیں جھکنے دیتا تھا۔ کہنے والوں نے کہا اللہ نے یہی تو بتانا تھا، یہ ابوبکر ہے، اس کی گود میں محمد کو سلایا جائے گا، اگر اس کا عقیدہ ہی نہ بنے گا، اگر یہ غیروں کے آگے جھکے گا، اگر کسی پرائے کے آگے سر بسجود ہو جائے گا تو پھر نبی کی نبوت کا گواہ کیسے بنے گا، نبی کے قدموں کا غلام کیسے بنے گا؟ اس لیے رب العزت نے پہلے انتظام کر دیا، بچپن تھا تو تب بھی، لڑکپن تھا تو تب بھی، جوانی تھی تو تب بھی، ابوبکر کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں ہے، کیونکہ جس محمد کو اس ابوبکر کی گود میں لایا جانا تھا وہ وہی کے
लगाने वाला था, खुदा की नबूवत बताने वाला था। बताओ ये सिफात है या नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा, वो ख्वाब देखकर, क्योंकि खुद मुअब्बिर बने, लेकिन मुअब्बिर ख्वाबों की ताबीर बाद में बताते थे। खुद अभी 8 साल की उम्र है, वालिद के साथ शाम के सफर पर चले गए। वहां पे एक बहीरा राहिब नाम का एक नजूमी मिला, जो जिसका वाकया नबी पाक के साथ भी किताबों में मिलता है। बहीरा राहिब के पास इसके वालिद गए। अबू बकर ने कहा जी मैंने एक ख्वाब की ताबीर पूछनी है। तवज्जो है, जरा मुस्कुरा के कहे ना सुभान अल्लाह। मैंने ख्वाब की ताबीर पूछनी है। वालिद ने कहा पूछ लो। हजरत अबू बकर ने कहा जी ए बहीरा राहिब मैंने ख्वाब देखा है। ख्वाब ये है कि आसमान से एक नूर उतरा है। सुभान अल्लाह। वो नूर जमीन और आसमान के दरमियान आके ठहर गया। उस नूर की किरणें ईरान तक गई, इराक तक गई, शाम तक, यमन तक, रोम तक, फ्रांस तक, पूरी दुनिया में उस नूर की किरणें फैल गई। उसके बाद वो जो किरणें फैली थी वो सिमटी, वो पूरे का पूरा नूर का टुकड़ा आया और मेरी झोली में आ गया। अब ये बहीरा राहिब, उम्र 8 साल है, अबू बकर की उम्र 8 साल है। बहीरा राहिब उठ कर बैठा, अबू बकर को देखता रहा, देख कर कहने लगा ए अबू बकर मुझे जो निशानियां नजर आ रही हैं तू वही है। वो जो नूर था वो नूर नहीं था, मोहम्मद मुस्तफा की जात थी। अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन आसमान से उतार कर उसके नूर को पूरी दुनिया में फैला दिया। जहां सच चाहिए था मोहम्मद का नूर बन के पहुंच गया, अदल चाहिए था पहुंच गया, जलाल चाहिए था पहुंच गया, कमाल चाहिए था पहुंच गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया में मोहम्मद के नूर की शक्ल में सिफात को, कमालात को, इबादत को, रियाज़त को, जलवों को, वलवलों को पहुंचा दिया। फिर वो सारे जलवे इकट्ठे हो गए। अल्लाह ने वो पूरे के पूरे नूर का टुकड़ा अबू बकर तेरी गोद में डाल दिया और ये बता दिया मोहम्मद को लाया जाएगा। अबू बकर तू इस काबिल है कि तेरी गोद में मोहम्मद को सुलाया जाए। मैं पहले की बात कर रहा हूं, नबी की नबूवत की बात नहीं। अभी 8 साल के, अगली बात करके बात को इख्तिताम की तरफ दिए जाता हूं। उम्र है 10 साल। कितनी? 10 साल। कितनी? 10 साल। 10 साल की उम्र में अपने वालिद के साथ यमन के सफर पे गए। यमन के सफर पे कपड़े की तिजारत किया करते। यमन के सफर पर पहुंचे, एक मुसाफिर खाना था। हजरत अबू बकर और उनके वालिद एक कोने में बैठे। अब बात बड़ी अजीब है। हजरत नबी पाक ने ज़िम्मन एक बात आ गई। नबी पाक ने सबसे पहले जिसका नाम बदला वो अब्दुल काबा से अबू बकर अब्दुल्ला बिन उस्मान बन गए। किसी कहने वाले ने कहा नबी नाम बदलते हैं, बल्कि यूं मिसाल आती है कि एक बंदा मुझे कहने लगा जी मुआविया नाम बड़ा वजनी है। मैंने कहा अगर ये वजनी होता तो मेरे नबी हरब से बदल कर हसन न रखते। मेरे नबी हसन न रखते, हरब से हुसैन न बनता, हरब से मोहसिन न बनता। अगर मुआविया नाम वजनी होता तो अल्लाह के नबी मुआविया का नाम भी बदल देते। हमारे एक अजीज है, एक चुटकुला ज़हन में आ गया। लाहौर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चे का नाम मुआविया रख दिया। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? मैं क्या, मुआविया नाम भारा है नहीं, लेकिन कईयां ते भारा पै जाता है। कहता है कि नहीं? उनके बच्चे को जोरे पढ़ने लगे, नाम था मुआविया। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਦਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ। ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਕਈ ਨਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ? ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਈਦ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਈਦ। उन्होंने आख्या तू मेरे पुत्र वाला नाम सईद रख दे अपने पुत्र। हूँ साढ़े रिश्तेदार भी बड़े राजी हो गए, बड़े राजी हुए कि ये सईद नाम रखा छड़े। ਇਹਦਾ मतलब है पीरा ने अपने पुत्र का नाम सानू दे दिता। इसको बड़ी अजमत की हुई। अब ये बातें हो रही थी कि सईद आ गया, पीरों का बेटा। जिन्हों को आके बैठा थे उन्होंने भी दौरा पै गया, उन्होंने भी दौरा पै गया।
تو بات پتہ چلی کہ دورہ پڑے تو کوئی بیماری ہے. ہاں یہ الگ بات ہے معاویہ کا نام سننے والوں کو بھی کئی بیماریاں پڑ جاتی ہیں. پڑتی ہیں یا نہیں پڑتی؟ حضرت امیر معاویہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں. اگر نبی چاہتے تو نام بدل دیتے، لیکن نہیں بدلا تو نبی کو پتا تھا کل نام وزنی نہیں، اس کا کردار کافروں کے لیے وزنی ہو جائے گا، اس کے افکار وزنی ہو جائیں گے. بات باقی سب میں موضوع کی طرف. حضرت ابوبکر صدیق یمن علاقے میں، ان کے والد صاحب ہیں، ایک کونے میں بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں. پہلے زمانے میں جب بھی کوئی مسافر سفر کرتا تو اسے جگہ جگہ پر مسافر خانے نظر آتے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے مسافر خانے تھے کہ وہاں مسافروں کو حکومت کی طرف سے مفت میں کھانے کھلائے جاتے، ان کی خدمات کی جاتی ہے. لیکن آج تو ماشاءاللہ جڑا سفر مسافر خانے جاوے وہ لازمی لٹیا جاتا ہے، الٹ حساب ہو گیا تھا. حضرت ابوبکر اپنے والد کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، دوسرے کونے میں ایک بزرگ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں. داڑھی بھی سفید ہے، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، عمر بھی 100 سے زیادہ ہے. کچھ لوگ ان کے گرد یوں جمع ہیں جیسے آپ میرے گرد جمع ہیں. میرے الفاظ کو ضائع نہیں کرنا، بڑی بہترین بات بتانے لگا. حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پر اس بابا جی کی نظر پڑی، انہوں نے اپنی مجلس چھوڑی اور ابوبکر صدیق کے پیچھے چل کے آئے. اب سارے شاگرد اس کے پریشان ہیں کہ اسی بابا جی کے پیچھے آتے. بابا جی ایک 10 سال کے بچے کے پیچھے جا رہے ہیں. اس کے قریب جا کر اس بابا جی نے کہا کہ اے بیٹا، کیا تیرا نام ابوبکر ہے؟ کیا تیرا نام عبداللہ ہے یا عبد الکعبہ ہے؟ تو اس وقت ہو رہا. انہوں نے کہا جی. تیرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے؟ جی یہ میرے ساتھ ہے. تو مکہ میں رہتا ہے؟ مکہ میں رہتا ہوں. کعبہ کے قریب رہتا ہے؟ کعبہ کے قریب رہتا ہوں. بنو عدی سے ہے؟ عدی سے ہوں. تیرا کاروبار کپڑے کا ہے؟ جی کپڑے کا ہے. یہ سارے 10-15 سوال جب کر دیے حضرت ابوبکر گھبرا گئے کہ یہ بندہ کیڑا ہے، نہ موبائل تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ کسی طرح کا کوئی معاملہ تھا، تو اسے کیسے پتا چل گیا میری اتنی معلومات؟ بابا جی آگے بڑھے، انہوں نے ابوبکر صدیق کے کپڑے کو یوں قمیض سے کپڑے کو ہٹانا چاہا جسم سے. حضرت ابوبکر نے ان بابا جی کو دھکا دیا. دھکا دینا تھا. وہ سارے جو اس کے شاگرد تھے وہ اٹھ کے آئے اور ابوبکر کو مارنے کے لیے بڑھے، کیونکہ اس نے ہمارے پیر کی، ہمارے وڈیرے کی، ہمارے بڑے کی توہین کی ہے. ذرا جملہ سنیے گا. مولانا سعد ثناء اللہ سعد شجابادی کی کتاب سیدنا صدیق اکبر میں یہ حوالہ موجود ہے. وہ فرمانے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب بابا جی کو دھکا دیا، سارے لوگ اکٹھے ہو کے آگے ہم اس کو مارتے ہیں. بابا جی نے کہا خبردار، مجھے ایک نشانی دیکھ لینے دو، پھر فیصلہ کریں گے اسے مارنا ہے یا سینے سے لگانا ہے. اسے مارنا ہے یا سینے سے لگانا ہے. اس نے پوچھا، حضرت ابوبکر نے پوچھا پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا پتہ، میرے والد کا پتہ، میرے گھر کا پتہ، میرے محلے کا پتہ، میرے شہر کا پتہ، میرے قبلے کا پتہ، میرے کاروبار کا پتہ، میرے خاندان کا پتہ، میرے قبیلے کا پتہ کس نے دیا؟ وہ بابا جی کہنے لگے رب کعبہ کی قسم کسی انسان نے نہیں دیا. حضرت ابوبکر کہنے لگے آپ جھوٹ بولتے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی نے میرا بتایا نہ ہو، آپ کو پتہ چل جائے. کہنے لگے بیٹا بس مجھے ایک نشانی دیکھ لینے دے، اس کے بعد فیصلہ کر لیں. حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، پہلے مجھے آپ پتہ بتائیں جس نے میرا پتہ دیا. وہ کہنے لگے میرا نام، میں ایک عزت علاقے کا عالم دین ہوں، میری عمر 100 سال سے زیادہ ہے، میں تورات کا حافظ ہوں، میں زبور کا حافظ ہوں، میں انجیل کا حافظ ہوں. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ تو میرے سوال کا جواب نہیں، اگر مجھ سے کچھ پوچھنا ہے، دیکھنا ہے تو پہلے بتانا پڑے گا، آپ کو میرے پاس بھیجا کس نے ہے؟ وہ بابا جی سر جھکا کے کہنے لگے ابوبکر اللہ کی قسم مجھے تیرے پاس کسی انسان نے نہیں بھیجا. تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں یہ ہوں، میرا والد یہ ہے؟ تو بابا جی نظریں جھکا کر کہنے لگے بیٹا میں نے تورات پڑھی، مجھے اس میں تیرا چہرہ نظر آیا. میں نے زبور پڑھی، اس میں مجھے تیری جوانی نظر آئی. اے ابوبکر میں نے انجیل پڑھی، مجھے تیری گود نظر آئی جس میں سونے والا محمد نظر آ گیا. جب ایسا کہا حضرت ابوبکر ڈھیلے پڑ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بابا جی کیا دیکھنا ہے؟ انہوں نے کہا بس ناف کے نزدیک ایک نشان ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ناف سے کپڑا ہٹایا. ہمارے ہاں تل کا پتہ ہے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں،
ایک دل ہے جس پہ کوئی بال نہیں ہوتا، ایک تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ان پہ کالے سفید یا بھورے بال اگاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے یہاں ناف کے نیچے ایک نشان تھا تل کا، اور اس پر بھورے رنگ کے بال اگے ہوئے تھے۔ اس ازدی عالم نے جب یہ نشان دیکھا، ابوبکر صدیق کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، ابوبکر تو وہی ہے، محمد کو لایا جائے گا، تیرے حوالے کیا جائے گا۔ کہنے لگے تجھے یہ کس نے بتایا؟ حضرت علاقے کے عالم دین کہنے لگے ابوبکر میں نے تیرا یہ نشان بھی انہی کتابوں میں دیکھا ہے۔ جب یہ کہا ابوبکر کے والد کر گئے کہ ہم کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، انہوں نے کہا بیٹا چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ بابا جی کہنے لگے آپ نے جو مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں اب میری بھی سن کے جانا پڑے گی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ایک وقت آئے گا، اللہ کا ایک پیغمبر آئے گا، وہ زمانے پہ آئے گا، وہ ابوبکر اس کا پورا ساتھ دے گا، ایک لمحہ اس کے ساتھ رہے گا۔ ابوبکر نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے میری آپ سے درخواست ہے کہ جانا تو میرا تحفہ ساتھ لے جانا۔ ابوبکر نے کہا لاؤ وہ تحفہ مجھے دو، وہ مٹیریلسٹک ہوگا، وہ فزیکل ہوگا۔ وہ کہنے لگے وہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پوچھا پھر کون سا تحفہ ہے؟ وہ کہنے لگے میں 100 سال سے جب سے کتابیں پڑھ کے ہٹا ہوں میں محمد کی آمد کا انتظار کر رہا ہوں، جب میں ان کا انتظار کرتا ہوں تو نبی کی محبت میں ان کے لیے میں ان پر نعت لکھ رہا ہوں۔ اب وہ نعت پوری ہوئی ہے تو تیرے سے ملاقات ہو گئی، اب تو ایسا کر وہ نعت یاد کر، جب تمہیں محمد ملے وہ نعت سنا دینا، اس بندے کا سلام کہہ دینا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کیسے یاد ہوگی؟ انہوں نے ایک شعر سنایا، پھر یاد کروایا، پھر سنا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساری نعت حضرت ابوبکر صدیق کو یاد کروائی۔ پھر انہیں جانے کی اجازت ملی، وہ مدینہ چلے، مکہ چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے 10 سال کی عمر کا یہ واقعہ، 20 سال، 30 سال، 40 سال کے ہو گئے۔ نبی پاک نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ابوبکر اس وقت قبرے کی تجارت کے لیے شام کے سفر پہ تھے۔ جب واپس آئے لوگوں نے کہا فران کی چوٹی پر آمنہ کے در یتیم، بدر الدجا، شمس الضحا، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار حنا، سید ذیشا، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کن مکہ، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کلین، صاحب کن مکہ، سید الاولین، سید الاخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عبرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، جلال کائنات، کمال کائنات، عزت کائنات، عظمت کائنات، رفت کائنات، بلندی کائنات، سہارا کائنات، آسرا کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ حکیم بن حزام نے نبی پاک کے غلام ابوبکر صدیق کو بتایا کل میرے دوست کو فران کی چوٹی پہ مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، کشیدہ بھی گیا، تشدد بھی کیا گیا، بربریت بھی کر دی گئی، چور و چمر کی آندیاں چلی، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اب میرا یار محمد اپنے گھر میں موجود ہے، زخموں سے چور چور ہے، ظلم سے کرایا ہے، تشدد سے کرایا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کپڑے کی بات بعد میں ہوگی، تجارت کی بات بعد میں ہوگی، پہلے محمد کے قدموں میں جا کر محمد کے چہرے کا دیدار کروں گا۔ ابوبکر صدیق نبی پاک کے گھر چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی منتر کل بابا، دروازے پر کون ہے؟ انا ابوبکر، مجھے ابوبکر کہتے ہیں۔ اللہ کے رات میں پیغمبر نے دروازہ کھولا، ابوبکر نے چہرہ دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک لہو ہی لہو ہے، خون ہی خون ہے، تشدد ہی تشدد ہے، مارنے کے نشان ہے، پیٹنے کے نشان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی 2 روایتیں آتی ہیں، سارے بڑے کہتے ہیں ابوبکر نے کوئی دلیل نہیں مانگی، لیکن مولانا نافع رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ابوبکر نے پوچھا اے محمد تو اللہ کا پیغمبر بنا ہے تو بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اے سمندرآباد کے لوگوں اپنے جسم پر اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے گا۔ میرے محمد نے جب یہ کہا، میرے ابوبکر نے جب یہ کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ابوبکر کو دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا
کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا ہی میرے آقا کے لیے گیا، اسی انداز سے بنایا گیا. کوئی یہ کالا پیلا نیلے شاہ مجھے کہنے لگا، کالے شاہ کا تو پتہ ہے جو دل کا بھی کالا ہے، چہرے کا بھی کالا ہے. میں نے آخر لگا جی علی کا نمبر پہلا ہے، علی کا نمبر سارے علی کا نمبر. اور میں کیا بدبختہ ہے، نمبر تیرے پیو نے نہیں دینے، خدا نے دینے. تے نمبر لے، نمبر ملے بھی ابو بکر نے، تے ابو بکر نمبر سارے صحابہ جو لے بھی گیا ہے. لے گیا یا نہیں لے گیا؟ آخر لگا جی قرآن تو کوئی دلیل دیو. میں کیا تیرا منہ ہے قرآن والا؟ قرآن کو تو مننے نہ تے میں تیرا قرآن بھی کھاوا. آخر لگا دسو تو صحیح کہ پہلا نمبر علی دا کیوں نہیں؟ میں نے کہا آؤ لاجیکلی بات کرتے ہیں. جب علی محمد کے قدموں میں آئے 2 سال کے، کتنے سال؟ سارے آخری بات کرنے لگا، وقت پورا ہو چکا. کتنے؟ 2 سال. اور جب نبی پاک اس دنیا سے گئے علی کی عمر تھی 27 سال. کتنی؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی والد اپنے 2 سال کے بچے کو ساتھ یہاں لایا؟ کوئی لے کے آیا ہو؟ کیوں؟ انہیں پتہ ہی نہیں کرنا کہ یہ گل کی ہوگی، سمجھ ہی کوئی نہیں. علی جب قدموں میں آئے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. 25 سال نبی کے قدموں میں رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، پہنتے رہے، لیتے رہے، سیکھتے رہے، پڑھتے رہے. تلوار چلانا سیکھی، جہاد میں اترنا سیکھا. میں نے جب یہ کہا وہ کہنے لگا اس مطلب ہے سارا کچھ نبی کو لے آئے تھے، نمبر بھی رہے گا بنتا ہے. میں نے کہا نہیں، ذرا آؤ میرے صدیق کے قدموں میں. بلند آواز سے کہنے لگا کیویں؟ میں نے کہا جب ابو بکر آئے تھے عمر تھی 18 سال. کتنے سال؟ پاکستان 18 سال کی عمر شناختی کارڈ بن جاتا ہے، بنتا ہے کہ نہیں؟ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. انہیں ویاہ کر رہا ہے کار دے باہر بھیج رہے ہیں، بھیج دے کیونکہ وہ عقل مند ہو گئے. ابو بکر صدیق جب آقا کے قدموں میں آئے عمر تھی 18 سال، اور جب نبی پاک اس دنیا سے گئے ابو بکر کی عمر تھی 61 سال. کتنے سال؟ پہلے والے 18، آخر والے 2 نکالو، باقی بچ گئے 43 سال. کتنے سال؟ 43. آخر لگا کی مطلب ہے؟ میں کہ 25 سال جڑا نبی دا کھاندا رہے، پیندا رہے، لیندا رہے، نبی تو ہر شے لوے. اونوں علی المرتضی کہندے نے جڑا 43 سال اپنا سارا گھرانہ لٹاندا رہے وہ ابو بکر صدیق آکھدے ہیں. میں نے کہا جو 25 سال نبی سے لے سب کچھ لے، حتیٰ کہ بیٹی بھی لے، اسے علی المرتضی کہتے ہیں. اور جو ساری زندگی محمد کے قدموں پہ بچے بھی لٹا دے، کاروبار بھی لٹا دے، جائیداد بھی لٹا دے، وقت بھی دے دے، وہ محمد کے قدموں میں 43 سال گزار دے، حتیٰ کہ بیٹی بھی دے دے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. کہنے لگا کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ایک ابھی بھی نہیں سمجھتا تو سن. 25 سال علی قدموں میں رہا، اب ساتھ علی ہے. 43 سال ابو بکر رہا، اب بھی ساتھ ہے. ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اسی کی آواز بن کر حق نواز شکری، عیسائی القاسمی، اعظم عدالت ضیاء الرحمان فاروقی، علی شیر حیدری، شمس الرحمان معاویہ، منیر معاویہ، اکبر سعید، ڈاکٹر فیاض، مولانا شمس الرحمان، ان جیسے 12,000 کارکنوں اور قیادت نے ابو بکر کی صداقت کے لیے، نبی پاک کی جرت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. 14,000 کارکن قبر میں اتار دیے گئے. رب کعبہ کی قسم ایک بھی صحابی نبی کو نہیں چھوڑ کے گیا تو صحابہ کے غلام بھی صحابہ کو چھوڑ کر نہیں گئے. انہوں نے بھی جوانیاں لٹائی، یہ بھی جوانیاں لٹاتے رہے. وہ بھی بچے یتیم کروا گئے، یہ بھی بچے یتیم کرواتے رہے. انہیں بھی تختلال پہ لٹکایا گیا، یہ بھی تختلال پر لٹک رہے ہیں. یہ لوگ مواد کر رہے ہیں، ہتھکڑیاں پہن رہے ہیں، بیڑیاں سجا رہے ہیں. ان کا بھی اعلان تھا حق ہماری ریڈ لائن محمد مصطفیٰ ہے. ان کا بھی ریڈ لائن کا اعلان یہی ہے کہ ہماری ریڈ لائن محمد کے صحابہ ہے. نہ وہ پیچھے ہٹے تھے نہ یہ پیچھے ہٹے ہیں. وہ بھی قبروں میں اترتے کہ جنت کی خوشبو آ گئی تھی، یہ بھی قبروں میں اترتے ہیں، جنت کی خوشبو آ جاتی ہے. آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو آپ بھی ساتھ چلنے کا عہد کرتے ہیں؟ ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے. تو آخر میں میرا ڈرائیور نے پہلے بھی آپ کو ایک نظم سنائی
2 شعر چھوٹی شہید کی یاد میں سنائے گا، اس کے بعد ہم اگلا عمل کریں گے۔